حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ بنی سلیم قبیلے کا ایک عرابی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور آتے ہی گستاخانہ انداز میں خرافات بکنے لگا۔ مہتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گردا گرد ستاروں کی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جھرمٹ لگا ہوا تھا۔ انہوں نے اس عرابی کی بے باکانہ گفتگو سنی تو سب کے چہرے آتش غضب سے سرخ ہو گئے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انتہائی غصے کے عالم میں تلوار کھینچ لی اور اس گستاخ کا سر قلم کرنے لگے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کو ایسا کرنا گوارا نہ ہوا۔ آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو، یہ نہ سمجھ ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق دیکھا تو عرابی نے آنکھیں نیچی کر لی اور آپ کے قدموں میں گر گیا اور ادب سے کہنے لگا، اے شہنشاہ مملکت رحم و کرم، میرا نام بھی اپنے غلاموں میں شامل کر لیجیے۔ آپ نے نہایت شفقت فرماتے ہوئے اسے ہلکا بگوش اسلام کر لیا۔ توحید و رسالت کا اقرار کر لینے کے بعد اس عرابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انتہائی مفلس و کلاش اور نادار و محتاج ہوں، خود بھی بھوکا ہوں اور میرے اہل و عیال بھی بھوکے ہیں، میری یہ مصیبت دور فرمائی جائے۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا، کون ہے جو اس کو ایک اونٹ پیش کرے؟ ارشاد محبوب سنا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ گردن خم کر کے کھڑے ہو گئے اور عرض کی، آقا میرے پاس ایک ہی ناکہ ہے، سو وہ میں اسے ابھی لائے دیتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، کون ہے جو اس کے ننگے سر کو چھپائے؟ مولا کائنات سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ اٹھے اور سر اقدس سے اپنا امامہ اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا اور خود معمولی کپڑے سے اپنا سر مبارک ڈھانپ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا، کون ہے جو اس کے اہل و عیال کے لیے کھانے کا انتظام کرے؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ اسلام کا وہ سخت ترین دور تھا جب اصحاب صفہ اور دیگر حضرات کو کئی وقت پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ لباس کی کمی اور غربت کا یہ عالم تھا کہ سارے جسم کو صرف ایک معمولی چادر سے ڈھانپنا پڑتا۔ بہر صورت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنا تو صحابہ اکرام کے چہروں پر حسرت ٹپکنے لگی۔ سبھی کے دل میں یہ خیال بار بار کروٹیں لے رہا تھا کہ کاش آج ہمارے پاس غلہ ہوتا تو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو جاتی اور تعمیل ارشاد بھی کر لیتے۔ مجلس میں حاضر صحابہ کو خاموش دیکھا تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، دیگر مہاجرین و انصار صحابیوں کے گھروں میں جاؤ، جہاں سے جو کچھ بھی دستیاب ہو لے کر اسے دے دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مودبانہ اٹھے، عرابی کو ساتھ لیا اور جو صحابی دربار رسالت میں موجود نہیں تھے ان کے گھروں میں پھرنا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دل میں خیال کیا کہ اب اس آستانہ عطا اور بحر سخا کی طرف چلنا چاہیے جہاں سے مایوسی کا امکان ہی نہیں۔ چنانچہ آپ عرابی کو ساتھ لیے آستان زہرا پر حاضر ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پردے کی اور سے ان کی آمد کا مطلب دریافت فرمایا تو جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سارا حال منو ان عرض کر دیا۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے دروازے پر سائل کو دیکھا تو جذبہ سخاوت جوش میں آ گیا، گھر بھر میں اچھی طرح نظر دوڑائی مگر وہاں اللہ کے نام کے سوا کوئی چیز نظر نہ آئی، بس صرف آپ کی اپنی ایک چادر مقدس تھی، بار بار نظر اٹھتی تھی اور اس ردائے پاک پر آ کر ٹھہر جاتی تھی۔ بظاہر کسی کو چادر عطا کر دینا بڑی معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے، مگر جب گھر میں صرف ایک ہی چادر ہو اور وہ بھی اس پردہ نشین کی چادر جس کے رخ انور کی طرف فرشتے بھی نظر نہ اٹھاتے ہوں، جو کئی دن تک بھوکی تو رہ سکتی ہو مگر پردہ کی طرف سے ایک لمحہ بھی کوتاہی نہ فرماتی ہو، اس کا سائل کو اپنی چادر عطا فرما دینا بہت بڑی بات ہے۔
आपने अल्लाह का नाम लेकर रिदाए मुकद्दसा उठाई और जनाबे सलमान रजी अल्लाह अन्हो को अता फरमा कर कहा, इसे शमून यहूदी के पास ले जाएं, इसे कहना कि ये बिन्ते रसूल की चादर है, इसे खरीद लो और इसकी कीमत का जिस कदर गल्ला आता है इस अराबी को दे दो। जनाबे सलमान रजी अल्लाह अन्हु ने रिदाए ज़हरा को आंखों से लगाया और शमून यहूदी के पास आ गए। उसे चादर देकर फरमाया कि ये खरीद लो और उसके इवज में जितना गल्ला बनता है इस साइल को दे लो, इस साइल को दे दो। शमून ने पूछा, ये चादर कहाँ से लाए हैं? हजरत सलमान ने इसके जवाब में अराबी की आमद और हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की चादर अता फरमाने का पूरा वाकया सुना दिया। शमून यहूदी ने ये वाकया सुना तो तड़प कर रह गया। उसने कहा, जिस शख्स की बेटी का ये किरदार और इसार है वो शख्स बिलाशुबा खुदा ताला का सच्चा रसूल है। मैं इसकी रिसालत पर सदके दिल से ईमान लाता हूँ। आप सबसे पहले मुझे मुसलमान करें, बाकी काम बाद में होगा। फिर वो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हो के हाथों पर मुशर्रफ इस्लाम हुआ। बाद अज़ा उसने कसीर मिकदार में गल्ला इस शख्स को भी दिया और जनाबे फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में भी हदियतन गल्ला वगैरह भेजकर नहायत अदबो एहतराम के साथ आपकी चादर मुबारक वापस कर दी।